حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، منہ پر تعریف کرنا ذبح کرنے کے برابر ہے۔ آج کا کام کل پر مت رکھو۔ دنیا کے طلبگار کو علم پڑھانا ڈاکوؤں کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے۔ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ گناہ کا ترک کر دینا توبہ کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا دوست ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ اوروں کی فکر میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ۔ عدل مظلوم کی جنت اور ظالم کی جہنم ہے۔ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے بھید کو پوشیدہ رکھے وہ اختیار رکھنے والا ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکت سے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اول سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ لالچ کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری، اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ جو برائی سے بے خبر ہے وہ برائی میں مبتلا ہوگا۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں اور آرزویں وابستہ رکھو۔ کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ سردار بننا ہے تو نیکی کر۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ خاموشی عالم کے لیے زیور اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جس کا ذخیرہ بڑھتا ہی ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ۔ جلد بازی کا نتیجہ شرمندگی ہے، صبر و تحمل کا نتیجہ سلامتی ہے۔ سچا سچائی سے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن نجات بھی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ، یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ معافی نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔
سخاوت کے ساتھ احسان جتانا نہایت کمینگی ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ اگر دشمن پر قابو پالو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، جو بات لوگوں کو بری معلوم ہو وہ نہ کرنا۔ جب اللہ کی مخلوق کے پاس آؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے اور ایسا عمل جس کا علم نہ ہو، ان دونوں سے پرہیز کرو۔ خاموشی کو اپنا شعار بنا تاکہ زبان کی برائی سے محفوظ رہیں۔ زیادہ سمجھنے اور کم بولنے والے بنو، اور خاموشی کی حالت میں بھی فکر کرنا نہ چھوڑو۔ کوئی چیز تیرے نزدیک آخرت کی نعمت سے محبوب نہ ہو۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نیکی کی تکمیل یہ ہے کہ اس کو کر لیا جائے۔ راستے میں بزرگوں کے آگے نہ چل، یہ بے ادبی ہے۔ وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا درست استعمال کیا جائے۔ دنیا کی مصیبتوں کو آسان خیال کر اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھ۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجگی کا باعث ہے۔ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا اپنی عزت کا بچانا ہے۔ غصہ مت کرو، اس کی ابتدا پاگل پن اور انتہا شرمندگی ہے۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ عقل و حکمت کے حصول کے لیے ضروری ہے نظر نیچی رکھنا، سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، مہمان کو عزت دینا، پڑوسی کی حمایت کرنا، اور جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دینا۔ مصیبتوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی دن وہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے۔ طلوع آفتاب کے وقت نہ سو، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے۔ اس وقت کا سونا بدبختی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے دور رہو تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہو اور تقدیر میں لکھے ہوئے رزق پر قناعت کرو، اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈالو تاکہ نفس کے رنج سے سلامت رہو۔ خدا اور موت کو کبھی نہ بھول، اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی کو بھول جا۔ اپنے دل پر بھروسہ کرو، کسی سے محبت یا نفرت کرنے میں احتیاط رکھو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں اور بہانے، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص طور پر جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو،
مگر خود وہ اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، جنازے میں بھی آئیں گے لوگ تو صرف اپنے ثواب کی خاطر۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی خوشبو نہیں لگائی جاتی۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن پاک تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ جد و جہد جتنی سخت ہوگی جیت اتنی ہی شاندار ہوگی۔ تو معجزے خاموشی کے ہم کو بھی عطا کر، ہم حال دل سنائیں گے مگر گفتگو نہ ہو۔ بہت اچھا لگتا ہے میرے رب تجھ سے مانگنا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک اذان میں گم ہو جا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ غرور نہ کر نشانے سجدہ سجا کر اے انسان، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو چنتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ہم گناہ گار ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں دینے سے نہیں تھکتا۔ ہم تھوڑا سا رو لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم جتنا بڑا گناہ کر لیں وہ ہماری معافی پہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔
اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، صرف عبادت کرنے والے دے سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اسی طرح انسانوں کی بھی۔ واضح رہے کہ لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ کچھ انسان دل کے اچھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اوصاف میں آتا ہے، لیکن ان کی برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی اس نوبت تک نہ پہنچائیں کہ وہی اچھے لوگ برے بن جائیں۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں، تو سمجھ جانا اللہ آپ کے دل کو صاف کر رہا ہے۔ وہ رب بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ لہر کے سامنے ساحل کی حقیقت کیا ہے؟ جن کو جینا ہے وہ حالات سے ڈرتے کب ہیں؟ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، بے شک تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں جتنے بلند ہو سکتے ہو۔ ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ درد میں تو ویسے بھی بہت دم ہوتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اس دنیا سے اگر درد ختم کر دیے جائیں تو لوگ خوشی سے مر جائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ انسان اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل نہیں کرتا، اور جب موت ایک حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو انسان خود ہی چونک جاتا ہے۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا اور نہ ہی دوسروں کو، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تب انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اوپر والا ہماری کہانی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ ہم سے کچھ چھیننے کی کوشش ہمارا کچھ چھین نہیں سکتی، ہمارا کچھ بگاڑنے سے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔
کیا بہت بڑا اعتراض ہے، کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس الفاظ کو اپنے دل سے نکال دو، خدا کی صفت پر کبھی کیا نہیں لگ سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا؟ ہدایت بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ جسے اس نعمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے، ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آئے تو وہ اسے گمراہ رکھتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ پھر نہ توفیق دیتا ہے، نہ ہدایت اور نہ ہی نیکی کا وقت۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی گزار نہیں سکو گے۔ زمین والوں پر کبھی اللہ تعالی نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ انسان پر بھروسہ بھی کر لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر جذبے، ہر رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ اگر تم ساری دنیا اکٹھی کر بیٹھ جاؤ، اپنے دکھ بتاؤ، رو اور چلاؤ، دہائیاں دو، اطمینان نہیں ملے گا۔ بس ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دو، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا۔ وہ مت سوچو جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم سوچو، اپنے رب کو اس گمان کے ساتھ نہ رکھو جس گمان پر انہوں نے رب کو رکھا ہوا ہے۔ تم گناہگار ہو، سیاہ کار ہو، نیک ہو، اچھے ہو یا برے ہو، جو بھی ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رہنے دو۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اللہ اپنی حدود توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ایسا نہیں ہے، خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے،
اس لیے تو اس نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ میری ضبط کی حد ٹوٹے تو صرف تیرے آگے، میرے اللہ مجھے صبر کا وہ مقام دے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ آپ غم کے پرندوں کو اپنے سروں پر سے گزرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن انہیں گھونسلہ بنا کے اپنے سروں پہ بسیرا کرنے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ پریشان نہ ہو، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہو۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اے میرے مالک، اس دن کی ذلت سے بچانا جس دن تو پکارے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے آپ کے لیے آپ کی انا سے بڑھ کر ہیں۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو پاکیزہ ترین مال کھاتا ہے وہ وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، اور انسان کی اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جو شخص دوسروں کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کر لو۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔